اب جب قادیانیوں سے بات ہوگی تو قادیانی آگے سے یہ کہ ابھی آپ امتی نبی کی بات کریں گے اور کیا بات کریں. مفتی حنیف قریشی صاحب اگر بڑے گلا کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی حرام کی کمائی. میں تو نہیں کھا رہا. کیا وہابیوں نے کشف مجہول پرنٹ کی ہے؟ انہوں نے کیا نا. تو وہ مجرم خود پوچھ رہے ہیں. احادیث بھی تو جھوٹی پرنٹ ہوئی ہیں. جو بازید نے کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, یہ آپ کے پنڈی کے مفتی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے. اس نے ویڈیو میں مانا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے محمد اور تمام انبیاء ہوں گے. یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی پکڑ کے لیے صرف یہ ویڈیو کافی ہوگی. اسے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. بازید کے ساتھ تو جو ہوگی ہوگی, اگر اس نے یہ کیا نہیں کیا تو وہ ہے. تو نے اپنا بیڑا گرک کروا لیا. اے ممکن ہے بازید نے یہ نہ کہو اور وہ کہے قریشی صاحب میرے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لیجیے, کیوں تسی کیا کہ اللہ میرے منہ تو بولا. انہوں نے اللہ کو رسول اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کون سا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدان محشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی, غداری کی. میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے. وہ لواء الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا, شفاعت والا. یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے او بزرگ جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا, پہچان لو اس کی بوتھی, دیکھو آپ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. آپ کے نزدیک جو بابے ہیں اولیاء کرام, آپ ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں اولیاء کرام کو نہیں, بابوں کو. بابوں کو. ہاں, وہ بابے کون سے ہیں؟ وہ بابے وہ ہیں کہ جن بابوں کے بارے میں بابوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ٹھیک کیا. ان سے مسئول جو باتیں ہیں. جی جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں وہ تو کہتے ہیں غلط بھی ہے. کب کہا؟ آپ چشتی رسول اللہ کی طرف جانا وہ تو اب آیا نا. جی کہاں جاؤں میں. اور اب جب قادیانیوں سے بات ہوگی تو قادیانی آگے سے یہ کہ ابھی آپ امتی نبی کی بات کریں گے اور کیا بات کریں. تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ ہی ہے ختم نبوت میں. حدیث بھی تو حضرت جھوٹی ہو سکتی ہے نا. وہ تو بات کی ہے نا. اب ادھر رہے بھائی, قادیانی جب ایک بات کرے گا تو قادیانی سے ختم نبوت بھی بات ہوگی نا. اگر وہ آگے کہ جی ابھی آپ مجھ سے کہیں گے جی غلام احمد قادیانی امتی نبی کیسے ہو گیا, جی یہی پوچھیں گے نا. تو اسی طریقے سے ایک بندہ آگے بابوں کا دفاع کرے گا تو اس سے تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کریں گے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی چشتی رسول اللہ پہ مفتی منیب کا فتویٰ آ گیا تو بھائی یہ کریڈٹ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے, ہماری ویڈیوز کا ہے. فتویٰ تو اب ہے, مفتی منیر صاحب نے 80 سال کی عمر میں جا کے فتویٰ دیا. وہ تو فتویٰ ہے نا, یہ روایات تو پہلے بھی آج سے آلموسٹ 12-14 سال پہلے چشتی رسول اللہ کے حق میں بریلیوں نے مناظرے کیے ہیں, ڈسکس تو ہوتا رہا. وہ لاہور کے ایک مفتی صاحب جو ہے وہ اس میں پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کے استاد نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اور نوری قلعہ ٹھوکاں کا وہ مناظرہ نہیں دیکھا وہ آپ نے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو چشتی رسول اللہ کا تو دفاع کر رہے ہیں, یہ لوگ دفاع کرتے تھے. میں ذرا مستند اولیاء کرام بابوں کی طرف آ جاتا ہوں. مستند کون سے ہیں جی؟ آپ نام لے لیں. مستند سب سے زیادہ مستند جو ہے وہ اہل البیت ہے علیہم السلام, اور ان کے بعد خلفائے راشدین ہیں اور صحابہ کرام ہیں, صحیح العقیدہ تابعین ہے, تبع تابعین ہے, اور ان کے بعد وہ محدثین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے, امام بخاری, امام مسلم, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, اس طرح کے کے بارے میں فرمایا گیا جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کا ولی, اس کے بارے میں آپ کا. جی جی وہ یہ لوگ ہیں نا. اس کے بعد تو فرقوں کے اولیاء ہے نا. ان سے منسوب اگر کوئی بات ہے تو من گھڑت ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, آپ بھی اس کو کرتے ہیں. اگر تو آپ کہتے ہیں نا من گھڑت ہے, ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کا تعارف ہی وہی چیزیں تھیں. مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور بعد میں شادی کر لی, اور اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا, اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا, تو یہ علی حجویری صاحب نے نہیں لکھا تھا. تو ہم پوچھیں گے کہ ابھی تک تو آپ لوگ پرنٹ کر رہے تھے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ الحاقی باتیں ہیں. ہم تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں دکھائیں گے جو الحاقی ہوں گے. الٹیمیٹلی پتہ اس کا علاج کیا ہوگا کہ کشف المحجوب سے ہی آپ کو اعلان برات کرنا پڑے گا. اور جب آپ کشف المحجوب سے یا ان کتابوں سے اعلان برات کریں گے نا تو یہ کتابیں فارغ نہیں ہوں گی, صرف بندے بھی فارغ ہوں گے. کیونکہ اگر کتابیں نہیں رہتی نا تو بندے فارغ ہیں. آپ کہیں امام غزالی تو تھے لیکن کیمیائے سعادت کوئی کتاب نہیں, احیاء العلوم کوئی کتاب نہیں, مکاشفۃ القلوب کوئی کتاب نہیں. ہم کہیں گے میری تعارف کیا ہے اس بندے کا, تو تعارف بھی ختم ہو گیا. امام بخاری کا تعارف صحیح بخاری ہے, لیکن اگر یہ صحیح بخاری نہ بھی ہو تب بھی امام مسلم بتائیں گے کہ میں نے امام بخاری سے احادیث کا علم سیکھا ہے. یہ ایک علم ہے, وہ استادوں میں شامل ہے. ان کتابوں کے بغیر بھی ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف ہے. لیکن جن بابوں کو سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اپنا بابا ڈکلیئر کیا ہے ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے. کیا آج سے 800-900 سال پہلے جن شیعہ بابوں نے ایران کے اندر اتنا عشری دعوت کو پھیلایا ہے, ادھر کے سنی 800 سال کے پہلے کے بابے ان شیعہ بابوں کو مانتے ہیں؟
क्या वो इनको मानते हैं? तो ये बाबे एक दूसरे को तो मानते ही नहीं है। जब एक दूसरे को नहीं मानते तो ऑलरेडी ये एक दूसरे का इनकार किए बैठे हुए हैं। अगर मैं इनकार कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जिम्मे तमाम ने कुछ ना कुछ कर रखा है, इसलिए आप नहीं मानते। हमारे नजदीक नहीं, हमारे नजदीक आपको इनकी बात करूं मैं। जी जिन बुजुर्गों का तारुफ किताबों के जरिए हमें करवा रहे हैं और उनके हक में मुनाजरे करते हैं, उनकी गुस्ताहाना इबारतों का दिफा करते हैं, अगर तो ये बातें उन बुजुर्गों से साबित हैं, मंसूब कर रखी नहीं, एक मिनट, मंसूब तो रखे, प्रिंट कौन कर रहा है, इसकी कमाई कौन तो खा रहा नहीं है? कह सकते हम लोग। नहीं, वो वही लोग हैं ना जो हमसे आगे पूछ रहे हैं। मसलन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अगर मुझे गिला करेंगे तो मैं कहूंगा कि आपका फिरका खा रहा है इसकी हराम की कमाई, मैं तो नहीं खा रहा। क्या वहाबियों ने कश्फ मजूब प्रिंट की है? इन्होंने किया ना, तो वो मुजरिम खुद पूछ रहे हैं। हजरत अहादीस भी तो झूठी प्रिंट हुई है ना। वो एक लाना, तो बुजुर्ग मैं फरमाते हैं, उस तरफ बाद में जाएंगे। फिल वक्त इस तरफ आए कि जो लोग हमसे आगे, उसी से रिलेट हो जी, रही है। मैंने इन सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करें, हदीस की तरफ बाद में आएंगे। पहली बात यह कि नबी इस्लाम की जो अहादीस है उनका क्या लेना देना किसी बुजुर्ग की जाती तालीमात के साथ? नबी इस्लाम तो दुनिया में अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव है, दीन फैलाने के लिए आए। ये बाबे तो उम्मत ही हैं, चुप करके अपना नमाज रोजा करते हैं और जाते हैं दुनिया से, जान छोड़ते हैं हमारी। ये क्यों किताबें लिख के हमारे मथे मार गए? इनको अथॉरिटी किसने दी थी कि किताबें लिख के तो अपने मलफूजात लिख के, मैं उधर बैठा तो मैंने मुरीद से कलमा पढ़वाया, मैं उधर बैठा तो मैंने ये किया? ये करने की जरूरत क्या थी? ये जो किताबें आपके पास मौजूद है, नहीं, ये तो हदीस है, ये नबी इस्लाम की किताबें है ना। ठीक है, जो आम किताब को तो भी आप तक पहुंची, वो कौन लेकर आया पाको इनने? वो एक स्टेप वाइज चलते हैं ना, पहले हम वो हदीस की किताबों की तरफ आ रहे हैं। हदीस की किताबें नबी इस्लाम का नॉलेज है, ठीक है। और बुजुर्गों के जो मलफूजात हैं वो बुजुर्गों का नॉलेज है, लिहाजा हदीस को और बुजुर्गों की तालीमात को कंपेयर कर नहीं चलिए, मुझसे भी आ सकते। जाओ, हाँ, कोई ऐसी बात लिहाजा ये एक एक करके ना स्टेप वाइज चीजें क्लियर होंगी। ये कहना कि हदीस की किताबों में जो झूठी हदीसें आई हैं, तो भाई मुहद्दिसीन ने लिख दिया ना कि झूठी हैं, तुम भी ये कह दो कि ये इन बुजुर्गों के वाकयात झूठे हैं। जब ये तुम कहोगे ना तो हम तुम्हें फिर 2008 का तुम्हारा मुनाजरा दिखाएंगे, फिर 2004 का भी मुनाजरा तुम्हें दिखाएंगे कि उस दिन तक तो तुम इन इबारतों का दिफा कर रहे थे शतीहात के नाम के ऊपर। हालांकि उस वक्त तुम्हें नहीं था पता कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं होगी। और अभी फतवा सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह पे है, याद रखिएगा। जो बायजीद ने कहा ना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, ये आपके पिंडी के मुफ्ती साहब ने इसकी तावील की है। अच्छा, अब आप कहां जाएंगे? चले छोड़े प्रिंटिंग को। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह ये कह रहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। ये उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड कराया ओवैस रब्बानी साहब के साथ। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैक पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला घंटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी कलाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। अब तो किताबें तो खत्म हो गई ना, ये तो वीडियो में आ गए, बस इसी को अब आगे लेके चलेंगे। हम ये पूछते हैं कि क़यामत वाले दिन शफाअत का झंडा जो अल्लाह ने देना है वो तो देना है नबी इस्लाम को। बेशक बायजीद के पास कौन सा अल्लाह वाला झंडा होगा जो उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा होगा? इसको क्या डिफेंड करेंगे? क़यामत तो क़यामत है। नहीं, क़यामत तो इन पे मैंने ढा दी ना कि क़यामत वाले दिन ही हमें नबी इस्लाम ने बता दिया ना ऐसा ही है। कि मैं अव्वलीन और आखिरीन का खतीब हूं। जब सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा किए जाएंगे, बुखारी मुस्लिम में है, मैं अल्लाह के हुजूर उनकी शफाअत करूंगा। नबी इस्लाम शफाअत का झंडा उठाए हुए होंगे। ठीक है, अगर ये बातिल तावील कोई करते ना तो ये कर सकते थे कि नबी इस्लाम वो झंडा जो है वो मौला अली को देंगे, मौला अली ने फलां को दिया, करते करते बायजीद तक आ गया, फिर बायजीद को बचा सकते थे। लेकिन अब नहीं कर सकते। इन्होंने ये तावील की कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। यानी इन्होंने क़यामत के दिन दो झंडे खड़े कर दिए हैं, एक अल्लाह एक नबी का। हम कहते झंडा है ही एक है, अल्लाह का, जो नबी इस्लाम के हाथ में होगा। लिहाजा प्रिंटिंग वाला मामला तो मर गया। अब इसने वीडियो में माना है कि इसका यह अकीदा है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था और वो ये कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मेरे झंडे के नीचे मोहम्मद और तमाम अंबिया होंगे। ये बात वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इस बंदे की पकड़ के लिए सिर्फ ये वीडियो काफी होगी। इसे के मरने से पहले तौबा कर ले। बायजीद के साथ तो जो होगी होगी, अगर उसने ये किया, नहीं किया तो वो है। तुमने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया। ऐन मुमकिन है बायजीद ने ये ना कहो और वो कहे कुरैशी साहब मेरे पीछे अपनी आखिरत बर्बाद कर लीजिए, क्यों तुसी क्या कि अल्लाह मेरे मुंह तो बोला। इन्होंने अल्लाह को रसूलुल्लाह के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। तो मुझे बताएं ये कौन सा है? तो ये प्रिंटिंग वाली बात तो मर गई, ये पुरानी बातें हो गई। अल्लाह का शुक्र है मेरे शोर मचाने की बरकत से इनका अंदर का जो वो सारा अकीदा था ना वो खुल के ना इन्होंने उल्टी कर दिया। मैं तो आप लोगों को मनवा ही नहीं सकता था, अब तो वीडियो में उसने मान लिया कि वाकई हमारा ये अकीदा है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था और ये अल्लाह ने कहा है। मैं बताता हूं ये झंडा कौन सा है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन हर गद्दार और खाइन के लिए एक झंडा मैदान माशर में गाड़ा जाएगा और बताया जाएगा ये था जिसने दुनिया में खयानत की, गद्दारी की। मेरे नजदीक जिन जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की इस्मत के ऊपर डाका मारा उनके झंडे होंगे
وہ لواء الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا شفاعت والا. یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے او بزرگ جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا, پہچان لو اس کی بوتھی, دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہ جھنڈے تو ہیں, یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے. اللہ کا وہ جھنڈا جو بایزید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف حدیث سے دکھا دے. آپ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو بھی مان لیں گے, لیاؤ کتنے کٹو منگوا لو. ہاں تو ہوں میں ٹائم قیامت تک ہی ہو, ٹائم قیامت ہونا بھی چاہیے. اور میں امید یہ اب آپ نے لے کے آنا ہے, یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں امید کرتا ہوں. بلکہ جو میں نے پہلا سوال آپ سے کیا کہ اگر آپ پرچے میں حق بلند کرتے پہلی بیعت میں آپ کی کروں گا. پہلا اسٹوڈنٹ میں نے بیعت نہیں کروانا, میں آپ کو رسول اللہ کے ساتھ چھوڑوں گا. پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا. ٹھیک ہے جی, میڈیا پرسن میں اختلاف کرتے ہیں نا آپ سے وہ لوگ. جی جی کریں کوئی مسئلہ نہیں. ولایت کا معیار آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. ولایت کا معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا, قرآن و سنت کی ماننے والا اپنی ذاتی طالبات کو دین کا نام نہ دے, اپنی ہر چیز کو قرآن و سنت سے ثابت کرے. کیونکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں نا, مجھے آپ میری ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں, عقائد سے لے کے اعمال تک, میں ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کروں گا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے وائٹ پگڑی کیوں باندھی ہوئی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور اس کا ایک شملہ چپے کے برابر چھوڑا. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 شملے بھی کالی پگڑی کے اپنے چھوڑے, یعنی 2 شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے, تو میں نے اس کی پگڑی باندھی بھی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہنا ہے, تو میں آپ کو کہوں گا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کو سرخ لباس محبوب ترین تھا. آپ سرخ کرتا استعمال کرتے تھے, سرخ چادر استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, کرتے کی بات کریں گے تو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کی کوئی دلیل لے کے آؤں گا نا. نماز میں نے اس طریقے سے کیوں پڑھی, میں دلیل بتاؤں گا آپ کو. نماز میں نے جمع کیوں کی, اس کی بھی دلیل دوں گا. یہ ہمیں بتائیں کہ جو یہ دین لے کے چل رہے ہیں, یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک سوال یہاں پر, آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں بہت زیادہ. نہیں زیادہ ہے, ولایت کا تو کرامت سے کوئی تعلق ہی نہیں. اکثر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں جو نہیں, یہ کہتے ہیں. آپ بھی تو کہتے ہیں. نہیں میں تو ان کے کہنے پہ کیوں نہیں بچا رہے؟ جی ان کے کہنے پہ نا, کیونکہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ امت بر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلموں اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی. یہ کہتے تھے نا خادم رضوی صاحب, ویڈیو میں ریکارڈ ہے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہ رہتا ہے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے خادم رضوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے, کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آ کے کہا ہے کہ پاکستان کے اصل وزیر اعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. ان کا یہ کہنا ہے, چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں, مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے, یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں غوث ہوتا ہے جسے قطب مدار بھی کہتے ہیں, اس کے نیچے پھر 4 کتب ہوتے ہیں, ہر کتب کے نیچے اتنے ابدال ہوتے ہیں اور یہ پوری ہرارکی بیان کرتے ہیں, اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں, وہ کلی ہوتا ہے جی کتب. ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں نا آپ کی نظر میں. ٹھیک ہے, تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہ کیوں نہیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے؟ یہ تو ہم پوچھیں گے نا. مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے, میں تو نگاہ نہیں مار سکتا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, تو پلٹے نا. اب اس کے بعد ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا. یہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے, یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے. آپ اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب دینا. فلسطین میں جی میں آپ کو بتاتا ہوں, ظاہر ہے بزرگ ان کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ناسبیوں سے بھی کہتے ہیں, جب ناسبی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی حضرت علی نے قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا, تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے, تم تو کہتے ہو ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں, تو تم بتاؤ نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا. ہم سے بھی پوچھتے ہو, اس کا مطلب ہم سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں. ان سے بھی ہم سے جب پوچھتے ہیں نا اللہ کیوں نہیں کرتا, کعبے بھی کرنٹ ڈگی تھی, تو ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے کعبے کی توہین یزید پلید کے دور میں ہوتی بھی دیکھی ہے, حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے, ایک دفعہ ہی ابرا کے لشکر کو تباہ کیا ہے, بس اس سال کو یادگار بنایا کہ اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لیے, کہ انسانوں نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین نہیں کرنا. ایون نبی علیہ السلام بھی آپ دیکھیں, آپ کے 4 دانت شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر, صحابہ اکرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے, حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا, تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈائریکٹلی آگے حفاظت نہیں کرنی, دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان نبی علیہ السلام کے لیے اسباب کا معاملہ تھا, تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے. وہ امت کی ڈیوٹی ہے, امت کو کرنی چاہیے. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے, وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے.
तो चूंकि इनका ये दावा है, फिर हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपके बुजुर्गों के मज़ारात के ऊपर हिरवन चर्स बिकती है, सारे पोडरी चर्सी वहां आके बैठते हैं, तो वो क्यों नहीं रोकते? ये हमें कहते हैं जी काबे में भी तो जेब कटती है। हम कहते हैं काबे में कटेगी, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ कि काबे में ये कुछ होगा तो अल्लाह ताला बचा लेगा। लेकिन आपका दावा है कि दाता साहब इस तरीके से एक बंदे ने एक चीज चोरी की थी, अन्ना हो गया। उन क्यों नहीं अन्ना होता? ठीक है, दाता साहब ने 1965 में रावी के पुल पे आके बम पकड़ लिए। यार जो बंदा डाइयां मार के बम पकड़ता था, अपने मजार से निकल के डाई मारनी पड़ेगी ना, रावी का पुल तो दूर है, उसके अपने मजार के ऊपर 65 बंदे शहीद हो गए। उसके हाथ में कैच दिया है इंडिया ने, या इंडियन दहशतगर्दों ने, या इधर के दहशतगर्दों ने, हाथ में उसने कैच ड्रॉप कर दिया है और डाइयां मार के वो 65 के पुल को पकड़ता था और बचाता था। ये सब कुछ झूठ है, इनके दावे हैं। जब ये कहते हैं ना, जब आप दावा करेंगे, अच्छा ये गिला शिकवा हम वाबियों से क्यों नहीं करते? वो तो पहले ही कहते हैं नहीं हम नहीं मानते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनको हमने कभी इस चीज का, उन्होंने मुझे वो मेना मारना है जो वो मानते हैं। मसलन मैंने ये लिखा है 2812 कि तुमने हमें बताया था कि बुखारी की सारी हदीसें ठीक है, तो ये 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। ये हदीस भी बयान करो ना, बताओ कि हज़रत अली की पार्टी जन्नत की तरफ बुलाने वाली थी और उनके मुखालिफिन जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे। जहन्नमी नहीं थे, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले। जहन्नम की तरफ बुलाने वाले तो इस वक्त अक्सरियत मुसलमानों की जहन्नम की तरफ बुला रही है, जो भी कोई गुनाह का काम, लेकिन हम उन्हें जहन्नमी नहीं कहते, अमल जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है, वो तो अल्लाह और बंदे का मामला है। तो जो जो क्लेम करता था ना, मैं उसको वही बात करता हूं। जब आप खुद मुझे अपनी स्ट्रेंथ बताते थे कि हमारे बाबे बम पकड़ते हैं पुलों पे, तो मैं आपसे पूछूंगा ना, मेरा तो कहीं दावा नहीं था कि अल्लाह ताला आके बम पकड़ेगा। अल्लाह ताला तो कहेगा जो कुरान में सूरतुल अनफाल में कि अपने जहाद के लिए पले हुए घोड़े तैयार रखो, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है ताकत फेंके हुए हथियारों में है, और नबी इस्लाम ने कहा कि तीर अंदाजी सीखो क्योंकि ताकत इसके अंदर है। आज भी दुनिया मान रही है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, फेंके हुए हथियार, ये ताकत है, तो नबी इस्लाम ने तो हमें ये कुछ सिखाया। इनका दावा है ना, तो ये जिन बाबों के मानने वाले हैं उस दावे में हम इनसे पूछते हैं। सही।